مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير خلق كلهم مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير خلق كلهم حبيبك خير خلق كلهم. ناظرین السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. میں ہوں آپ کا میزبان انصار عزیز ندوی اور آپ میرے ساتھ فکر و خبر کا خصوصی پروگرام صدائے حرا دیکھ رہے ہیں. ناظرین الحمدللہ یہ صدائے حرا کی قسطیں آگے بڑھتی جا رہی ہیں. یہ 73واں ہمارا ایپیسوڈ ہے. گزشتہ ہفتے آپ حضرات نے دیکھا تھا کہ کیسے کفار قریش کی جانب سے حبشہ کی جانب گئے کفار نے بادشاہ نجاشی کو مسلمانوں کے خلاف ورغلانے کی کوشش کی اور پھر بادشاہ نجاشی نے کیا جواب دیا وغیرہ وغیرہ. چلے اب آگے بڑھتے ہیں. تو ناظرین حکم کے مطابق مسلمان نجاشی کے دربار میں حاضر ہوئے. سوالات سننے کے بعد حضرت جعفر بن ابی طالب رضی اللہ عنہ نے اٹھ کر ایک جاندار تقریر کی. تقریر کیا بلکہ زمانے جاہلیت کی وہ تصویر پیش کی جس سے کفار قریش انکار نہیں کر سکتے تھے. یہ حضرت جعفر ابن ابی طالب رضی اللہ عنہ کی تقریر کو سیرت ابن ہشام میں کچھ اس انداز میں تحریر کیا کہ اے بادشاہ ہماری قوم کی حالت یہ تھی کہ ہم سب جاہل تھے، بتوں کی پوجا کرتے، مردار کھاتے، برے کاموں کے مرتکب ہوتے، رشتے ناطے توڑ دیتے، پڑوسیوں سے برا سلوک کرتے اور ہم میں سے قوی کمزور کو کھا جاتا تھا. یہ ہماری حالت تھی کہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں میں سے ایک شخص کو ہماری جانب رحم دل بنا کر بھیجا جس کے نسب، سچائی، امانت اور پاک دامنی کو ہم سب جانتے ہیں. اس نے ہمیں اللہ تعالیٰ کی جانب دعوت دی کہ ہم اسے یکتا مانیں اور اسی کی عبادت کریں. ہم اور ہمارے بزرگوں نے اسے چھوڑ کر پتھروں اور بتوں کی جو پوجا اختیار کر رکھی تھی اسے ترک کرتے ہیں. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں اسے چھوڑ کر پتھروں اور بتوں کی جو پوجا اختیار کر رکھی تھی اسے ترک کر دیں. اس طرح انہوں نے کہا. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں سچی بات کہنے، امانت ادا کرنے، رشتہ داروں سے تعلقات قائم رکھنے، پڑوسیوں سے نیک سلوک کرنے، حرام باتوں اور قتل و خون ریزی سے باز رہنے کا حکم فرمایا اور ہمیں برائیاں کرنے، جھوٹ بولنے، یتیم کا مال کھانے اور پاک دامن عورتوں پر تہمت لگانے سے منع فرمایا. انہوں نے ہمیں حکم دیا کہ خدا یکتا کی عبادت کریں، اس کے ساتھ کسی کو شریک نہ ٹھہرائیں. انہوں نے ہمیں نماز، زکوٰۃ اور روزوں کا حکم دیا. غرض انہوں نے نجاشی کے سامنے اسلام کے تمام احکامات بیان کر دیے اور کہا بس ہم نے اس کی تصدیق کی اور اس پر ایمان لیا ہے. وہ جو کچھ اللہ تعالیٰ کی جانب سے لایا اس کی پیروی کی. ہم نے خدا یکتا کی عبادت کی، کسی کو اس کا شریک نہیں بنایا اور ان تمام چیزوں کو حرام جانا جو ہم پر حرام کی گئی اور ان چیزوں کو حلال جانا جو ہم پر حلال کی گئی. ہماری قوم نے اس کے بدلے میں ہم پر ظلم اور زیادتی کی. انہوں نے ہمیں تکلیف پہنچائی اور دین کے متعلق مصیبتوں میں مبتلا کر دیا تاکہ ہمیں اللہ تعالیٰ کی عبادت سے پھیر کر بتوں کی پوجا کی جانب لوٹا سکے. ان تمام بری چیزوں کو حلال سمجھ گئے جنہیں ہم پہلے حلال سمجھا کرتے تھے. جب ان لوگوں نے ہمیں مجبور کیا، ظلم ڈھائے، ہمارے لیے زندگی کا میدان تنگ کر دیا اور دین کے کاموں میں رکاوٹ ڈالنے لگے تو ہم آپ کے ملکوں کی جانب نکل آئے. ہم نے آپ کو دوسرے لوگوں پر ترجیح دی. آپ کی ہمسائیگی کی جانب ہمیں رغبت ہوئی. تو اے بادشاہ ہمیں امید ہوئی کہ آپ کے پاس ہم پر ظلم نہیں ہوگا. نجاشی نے یہ پوری تقریر بڑے غور سے سنی، پھر پوچھا کہ تمہارا نبی اللہ کے پاس سے جو لایا ہے اسے پڑھ کر سناؤ. حضرت جعفر ابن ابی طالب رضی اللہ عنہ نے سورہ مریم کی ابتدائی آیتیں پڑھنا شروع کر دی. آیتوں کو سننا تھا کہ نجاشی رو پڑا اور اس کے آنسوؤں سے اس کی داڑھی تر ہو گئی. اس کے دربار کے پادریوں پر بھی گریہ طاری ہو گیا.
یہاں تک کہ ان کے مذہبی صحیفے آنسوؤں سے بھیگ گئے۔ جب قریش کے سفیروں نے دیکھا کہ سب تدبیریں الٹی ہو گئی ہیں تو ایک سفیر عمرو ابن عاص اپنے ساتھی سے کہا، کل دیکھنا میں کون سی چال چلتا ہوں۔ یہ لوگ یعنی مسلمان حضرت عیسیٰ کو بندہ سمجھتے ہیں، یہ سوال میں نجاشی کے سامنے رکھوں گا۔ بالآخر دوسرے دن پھر نجاشی کا دربار سجا، وہاں عمرو ابن عاص پہنچا، اپنی آخری مگر زہریلی چال چلی اور کہا کہ ان مسلمانوں سے پوچھو تو صحیح کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے بارے میں ان کا عقیدہ کیا ہے۔ تو حضرت جعفر ابن ابی طالب رضی اللہ عنہ نے صاف صاف کہا کہ ہم ان کے متعلق وہی کہتے ہیں جو ہماری نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہمارے پاس لائے ہیں کہ وہ اللہ کے بندے اور اس کے رسول ہیں، اس کی روح اور اس کا کلمہ ہے، جسے اللہ نے کنواری مریم علیہ السلام کی جانب ڈال دیا۔ یہ سننا تھا کہ نجاشی نے اپنا ہاتھ زمین پر مارا اور ایک تنکا اٹھا کر کہا، واللہ جو کچھ تم نے کہا اس سے اس تنکے کے برابر بھی عیسیٰ علیہ السلام زیادہ نہیں۔ جب نجاشی کا یہ جواب سنا تو دربار میں بیٹھے پادری علماء ناک سے آواز نکال کر اپنی ناراضگی جتانے کی کوشش کی۔ نجاشی نے یہ منظر دیکھا، پادریوں کی ناراضگی دیکھی، سب کچھ دیکھنے کے باوجود کہا کہ تم ناک سے آوازیں نکالو یا کچھ اور، اے مسلمانوں واللہ تم چلے جاؤ، میری زمین میں تم بے خوف ہو، تمہیں کوئی کچھ نہیں کرے گا، جو تمہیں ستانے کی کوشش کرے گا یا برا بھلا کہے گا اس سے بدلہ لیا جائے گا۔ اور یہ جملہ نجاشی نے 3 بار دہرایا، پھر ساتھ ہی کہا، ما احب ان لی دبرم من ذہب، مجھے اس کی خواہش نہیں کہ سونے کا ایک پہاڑ اس کے بدلے میں مل جائے۔ پھر نجاشی نے دربار میں ہی کہا کہ قریش کے 2 سفیر جو ہدیات یا تحفے لائے ہیں انہیں واپس کر دو، مجھے ان کی ضرورت نہیں ہے۔ خدا کی قسم اللہ نے جب مجھے میری حکومت واپس کر دی تو اس وقت اس نے کوئی رشوت نہیں لی، خدا نے میرے بارے میں وہ فیصلہ نہیں لیا یا ایسا نہیں کیا میرے ساتھ جیسا لوگ چاہتے تھے، تو پھر میں کیوں خدا کے بارے میں بے سمجھے لوگوں کی بات مان لوں۔ یہ نجاشی کا تاریخی جملہ تھا۔ بہرکیف ناظرین، تو قریش کے سفراء وہاں سے اپنے سامان کو لے کر ملول و ناراض ہو کر نکل گئے۔ آگے کیا ہوا انشاءاللہ اگلے ہفتے میں تفصیل کے ساتھ پھر پیش کروں گا۔ یہاں وقت ہو چلا ہے، آپ حضرات فکر و خبر کے ساتھ جڑے رہیں اور مجھے اجازت دیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ دائما ابدا على حبيب